اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اپنے کاروباری معاملات دیکھتی ہیں۔ آپ کے والد کی وفات کے بعد یہ سارے معاملات آپ کے ذمے ہیں۔ خود تو خاتون ہے، اور خاتون بھی کون؟ جسے طاہرہ کا لقب دیا جاتا ہے۔ طاہرہ، عرب کے جاہل لوگ کہتے ہیں کہ خدیجہ طاہرہ ہے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو خواب آتا ہے، خواب کے اندر یہ دیکھتی ہیں میرے گھر میں سورج اتر آیا ہے، میرے گھر کا ہر کنارہ روشن ہو گیا۔ یہ تعبیر پوچھتی ہیں، تعبیر ملتی ہے خدیجہ تیرا نکاح کسی عظیم شخصیت سے ہونے والا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پاک پیغمبر کے لیے بستر کا انتظام فرماتی ہیں، پاک پیغمبر کے لیے کمبل کا، آپ کی اوڑھنی کا انتظام فرماتی ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر کے اندر تشریف فرمائیں، اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آتی ہیں، پاک پیغمبر کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھتی ہیں اور فرماتی ہیں کلا کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ 25 برس رفاقت کے گزارے۔ 25 برس رفاقت کے بعد جب محبوب پیغمبر قبر مبارک کے اندر اتار رہے ہیں اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو، محبوب پیغمبر کی آنکھوں سے 2 آنسو جاری ہوئے، موتی جیسے، ہیرے جیسے 2 آنسو، اور زمین پہ جذب ہو گئے۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہے، فرماتے کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے بڑھ کے غم کا سال کوئی نہیں آیا، یہ میرے لیے عام الحزن ہے، غم کا سال ہے۔ آج تذکرہ مقصود ہے ماں کا، ام المومنین، وہ ہستی جس ہستی نے اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا کنبہ قبیلہ سب کچھ قربان کر دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ میری مراد سیدہ کائنات اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ان کی سیرت کے حوالے سے چند پہلو میرا دل چاہتا تھا بڑے عرصے سے کہ ان کے متعلق کچھ پڑھا جائے، کچھ سنا جائے، تاکہ پروردگار ہمیں اپنی ماں جیسی تربیت کی اور اپنی ماں جیسی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے لوگ مثالیں دیتے ہیں، اگر اولاد اچھی ہو تو تعریف والدین کی جاتی ہے، اگر اولاد اچھی نہ ہو تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تمہارے والدین تو یوں اچھے ہیں، تم اچھے کیوں نہیں ہو۔ تو آج ہم اپنی ماں کا تذکرہ پڑھیں گے، وہ ماں جسے پروردگار عرش سے سلام بھیجتے ہیں، وہ ماں جسے جبرائیل علیہ السلام سلام لے کے آتے ہیں، اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کے ایام میں، آپ کی عمر مبارک 25 برس کے قریب ہے، اور یاد رکھیے عرب کے اندر اس وقت کی دنیا کا یہ رواج، یہ دستور نہیں تھا کہ کسی کی پیدائش کے دن کو، کسی کی پیدائش کی تاریخ کو محفوظ کیا جائے یا کسی کی وفات کی تاریخ کو محفوظ کیا جائے، یہ دستور ہی نہیں تھا۔ بلکہ اگر کوئی شخص قبیلے کا سردار ہوتا، کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا، لوگ اس کی سیرت اور کردار کے بارے میں ذکر کرتے، کوئی بندہ یہ نہ کہتا کہ یہ فوت کب ہوا، یہ پیدا کب ہوا، یہ جوان کب، یہ ذکر کوئی نہیں کرتا تھا، تاریخوں کو یاد رکھنے کا رواج ہی کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریباً 25 برس کی عمر کو پہنچے، آپ کا نام لیا جاتا ہے معاشرہ عرب کے اندر، ہر طرف کفر ہے، ہر طرف جہالت ہے، اتنی جہالت جسے پروردگار کہہ رہے ہوں کہ ضلال مبین، کھلم کھلی گمراہی ہے۔ اس گمراہی کے اندر ایک شخص ہے جسے لوگ جب بھی نام لیتے ہیں محمد نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں محمد الامین کے پاس جانا ہے۔ آپ کا نام کیا مشہور ہے؟ محمد الامین۔ کون سا محمد؟ وہ محمد جو امانت دار ہے، جو بڑا ہی امانت والا ہے، بڑا ہی لوگوں کا خیال رکھنے والا ہے، اس محمد کے پاس جانا ہے۔ محمد الامین کے نام سے مشہور ہے۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، آپ کے والد ایک تاجر آدمی، اور آپ کے قبیلے کو، قبیلہ بنو اسد کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ جاہل لوگوں نے بھی یہ مان رکھا تھا کہ اس قبیلے سے پڑھ کے لوگوں میں صلح صفائی کروانے والا کوئی نہیں ہے۔
تو اس قسم کے لڑائی جھگڑے کے معاملات، غریبوں کے ضعیفوں کے معاملات ذمے ہوا کرتے تھے اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے قبیلے کے پاس، اور آپ کے والد محترم یہ سارے فرائض سر انجام دیتے، اور آپ نے ایک مہمان خانہ بنایا ہے، جس مہمان خانے کا نام ہی ضعیفوں کی پناہ گاہ ہے، ضعیفوں کی پناہ گاہ۔ جس بندے پہ کوئی ظلم ہوتا وہ ملنے کے لیے آتا، اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے والد حضرت خویلد کو، اور آ کے عرض کرتا کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے، میرے اوپر فلاں شخص نے زیادتی کی ہے، اس زیادتی کا بدلہ لے کے دیتے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے والد محترم، اور اگر اس میں کچھ وقت درکار ہوتا اس شخص کو وہاں ٹھہراتے اور کہتے تو یہاں ٹھہر، تیرے کھانے کا بندوبست، تیرے پینے کا بندوبست، تیرے آرام کا بندوبست ہمارے ذمہ ہے۔ اتنا عظیم الشان یہ قبیلہ ہے۔ ابھی اسلام کا ظہور نہیں ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا نہیں، یہ پہلے کی باتیں ہیں۔ چنانچہ اللہ کے محبوب پیغمبر 25 برس کی عمر کو پہنچے، آپ کا نام مشہور ہو گیا محمد الامین، بڑا امانت والا شخص ہے، بڑا ہی اچھا شخص ہے، بڑا عمدہ شخص ہے۔ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اپنے کاروباری معاملات دیکھتی ہیں، آپ کے والد کی وفات کے بعد یہ سارے معاملات آپ کے ذمے ہیں۔ خود تو خاتون ہے، اور خاتون بھی کون؟ جسے طاہرہ کا لقب دیا جاتا ہے۔ طاہرہ، عرب کے جاہل لوگ کہتے ہیں کہ خدیجہ طاہرہ ہے، خدیجہ طاہرہ ہے، پاک باز عورت ہے، اس سے بڑھ کے پاک باز عورت ہم نے دیکھی کوئی نہیں آج تک، اتنی پاک صاف عورت ہے۔ خاتون ہے، خود کاروبار کے لیے نہیں جاتی بلکہ لوگوں کو کہتی ہیں میرا مال لے جاؤ، تجارت کر کے واپس لوٹو گے، تمہیں میں اس کے بدلے میں کچھ حصہ دوں گی، مختص کر دیتی، تجارت کا سامان واپس آتا، ان کو ان کی قیمت ملتی، اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو آپ کا اپنا منافع مل جاتا۔ تو اس وقت سے یہ تجارت کرنے والی خاتون ہے۔ دل کے اندر خیال پیدا ہوا کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کا سامان دے کے بھیجوں۔ ادھر آپ کے چچا، وہ چچا جنہوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی وفات کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری اپنے ذمے لی، دادا کی وفات کے بعد ساری پرورش حضرت ابو طالب کے ذمے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں میرے بھتیجے خدیجہ بڑی پاک باز عورت ہے، یہ لوگوں کو بھیج دیا سامان دے کر تاکہ لوگ تجارت کر کے واپس آئیں، تو بھی ایسا کر، خدیجہ کے پاس جا اور اس سے اپنی خواہش کا اظہار کر، وہ تجھے مال دے دے گی، یقیناً تجھے دے گی، تجھ سے بڑھ کے امانت والا تو وہ ہے کوئی نہیں، تو جا اس سے بات کر۔ ادھر اماں خدیجہ الکبریٰ کے ذہن کے اندر، دل کے اندر یہ خواہش ہے کاش کہ محمد جیسا نوجوان میرا مال لے کے جائے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا، اماں خدیجہ الکبریٰ نے پیغام قبول کیا اور فرمانے لگی کہ ٹھیک ہے، میرا تجارتی سامان، تجارتی قافلہ لے کے شام کے علاقے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، لیکن اکیلے نہیں جائیں گے، آپ کے ساتھ میرا ایک غلام میسرہ بھی ساتھ جائے گا، اور میرے رشتہ دار یہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، خزیمہ ان کا نام ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے ساتھ، قبیلے کے ساتھ عرب کے مکہ کی دھرتی سے روانہ ہوئے، شام کے علاقے میں جا رہے ہیں۔ اب جو راستے کے اندر حالات و واقعات پیش آئے، ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت نہیں آئی، آپ کے پاس جبرائیل امین وحی لے کر نہیں آئے، آپ کو رسالت کے منصب پہ فائز نہیں کیا گیا، اس سے پہلے کی باتیں ہیں، یہ اس سے پہلے کے معاملات ہیں، اور کم و بیش 15 سال پہلے کی بات ہے، ابھی نبوت تو ملی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کی طبیعت، غلام ساتھ آئے، کام تو خدمت کرنا غلام کا ہے، آقا خدمت کر رہا ہے، کس کی؟ غلام کی۔ غلام کو ضرورت پڑی رستے کے اندر، لمبا سفر ہے، تنگی آئی کہیں پہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی خدمت کر رہے ہیں۔ کھانا بنانے کی باری آتی ہے، غلام کھانا بناتے ہیں، پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں بھی تمہارے ساتھ کھانا بنواؤں گا۔ کھانا بن گیا، کھانا تیار ہو گیا، کھانا دیکھا، کھانا تھوڑا ہے، کھانے والے 3 بندے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سا حصہ کھانے کا ان دونوں کو دے دیا، فرمایا کہ یہ کھانا تم کھاؤ، تھوڑا سا حصہ خود کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ غلام بڑے حیران ہیں، عجیب منظر ہے، عجیب اتفاق ہے، یہ آقا
ہم اس کے غلام، خدمت ہماری کیے جا رہا ہے. کمال ہو گیا. اونٹ چلتے جاتے ہیں رستے کے اندر، باقی قافلے والے بھی ساتھ ہیں، سامان کے اندر کچھ مٹی ملا دیتے ہیں، کبھی پانی ملا دیتے ہیں، سامان کا وزن بڑھے گا، قیمت زیادہ ملے گی، ملاوٹ ہو جائے گی. کون سا کسی کو پتہ چلے گا؟ من و وزن میں اگر تھوڑی سی کلو 2 کلو مٹی مل گئی، کون سا فرق پڑ گا؟ ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسے مال لے کے آئے ویسے ہی مال لے کے منڈی میں جا رہے ہیں. رستے میں غلام کہتا ہے میسرا، اے محمد اونٹ تھک گئے، مزید نہیں چل سکتے، چلنے کی ہمت باقی نہیں. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے پاس گئے، ان کے پاؤں پہ اپنا ہاتھ رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. اونٹ ایسے کھڑے ہوئے گویا کبھی تھکے ہی نہ تھے، اور پورے سفر میں کبھی نہیں تھکے. آرام کا وقت ہوتا آرام کرتے، جب چلنے کو کہا جاتا چل پڑتے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں. میسرہ اور حضرت خزیمہ دیکھ رہے ہیں، دونوں غلام ساتھ ہیں، دیکھ رہے ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منڈی میں پہنچتے ہیں، مال فروخت کرتے ہیں. جس کو مال فروخت کرتے ہیں اپنے مال کا نقص بتا رہے ہیں، عیب بتا رہے ہیں. یہ اونٹ، یہ گھوڑا قیمتی تو بڑا ہے، لیکن 2 میل 3 میل صحیح چلتا ہے، اس کے بعد لنگڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد. لہٰذا اس کو خریدنا ہے تو مرضی سے خریدنا، اس کی قیمت اتنی نہیں ہے، قیمت کم ہے اس کی. نقص بتا رہے ہیں پھر مال بیچ رہے ہیں. یہ سیرت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب باقی مال صاف ستھرا لوگوں کو ملا، وہاں کے وپاریوں کو، کہنے لگے کیا بات ہے، عرب کی زمین سے ایک نوجوان آیا، ایک تاجر آیا، ایسا مال دیا، ہمارے خاندان میں کبھی کسی نے ایسی تجارت نہیں کی، ایسا بندہ تو دیکھا ہی کوئی نہیں. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، بہت سا مال لے کر، بہت زیادہ نفع کما کر. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان جو پروردگار نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تمہارے لیے تجارت کو حلال کیا، سود کو منع کیا. اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجارت کیا کرو، کیونکہ پروردگار نے تجارت 9 حصے رزق کے تجارت کے اندر رکھے، ایک حصہ باقی سارے حصوں کے اندر، باقی سارے کاروباروں کے اندر رکھا ہے. 9 حصے اکیلے تجارت میں اور ایک حصہ باقی سارے روزی کے جتنے ذرائع ہیں اس کے اندر. ہمارے ہاں تو معاملات ہی الٹے ہیں، تجارت کرتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے، لین دین کرتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنی عقل کے گھوڑے چلاتے ہیں، اور سوچ یہ ہے اگر میرا مال زیادہ ہوگا، مجھے منافع زیادہ ملے گا، میں ملاوٹ کر لوں گا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کون سا کسی کو پتہ چلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے ملاوٹ ایک شخص نے کرنی، اپنے مال کے اندر ملاوٹ ایک شخص نے کرنی، جس کی وجہ سے پورا خاندان کھا رہا ہوگا. قیامت کے دن یہ شخص اللہ کی عدالت میں پکڑا ہوا ہوگا. اور تصور کیا کریں قیامت کا منظر، میری اور آپ کی بات نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے پاؤں زنجیروں کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں، زمین پہ کھڑا ہے، تانبے کی زمین ہے، اس کے پاؤں جکڑے ہوئے ہیں، اور اسے کہا جا رہا ہے سوالوں کے جواب دے، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پہ خرچ کیا. سوالوں کے جواب یہ دے رہا ہے عیاشی اس کی نسل نے کی ہے، عیاشی اس کے بچوں نے کی ہے، عیاشی اس کے گھر والوں نے کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں تجارت کے وہ اصول بنانے کی توفیق عطا فرمائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے. چنانچہ محبوب پیغمبر واپس لوٹے بہت سا مال لے کر. اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ مال دیکھتی ہیں، تجارت کا نفع دیکھتی ہیں اور حیران رہ جاتی ہیں، اتنا نفع، اتنا تو میں نے کبھی اپنی زندگی میں دیکھا ہی کوئی نہیں. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حصہ دیتی ہیں جو آپ کے ساتھ طے تھا. اس کے بعد سوچ میں پڑ جاتی ہیں کیسا عظیم جوان ہے. پھر اپنے غلاموں سے پوچھتی ہیں ہاں بھائی کیسا پایا؟ غلام کہتے ہیں ایسا کہ ایسا آج تک دیکھا ہی کوئی نہیں، ایسا آج تک دیکھا ہی کوئی نہیں. ہم اس کے غلام تھے، یہ ہمارا آقا تھا، معلوم یہ پڑتا تھا کہ ہماری خدمت یہ کر رہا ہے، ہم نے اتنی خدمت نہیں کی. ہمارے سائے کا، ہمارے کھانے کا، ہمارے پینے کا، ہمارے بستر کا، آرام کا خیال رکھ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اما خدیجہ کے دل کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید بڑھی. واہ کیا کمال شخص ہے. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ آفر کی گئی, اے محمد کیا آپ پسند کریں گے میرا مال دوبارہ لے جانا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں. مال لے کر محبوب پیغمبر نکلے تجارت کی غرض سے, اور ادھر اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو خواب آتا ہے. خواب کے اندر یہ دیکھتی ہیں میرے گھر میں سورج اتر آیا ہے, میرے گھر کا ہر کنارہ روشن ہو گیا. یہ تعبیر پوچھتی ہیں, تعبیر ملتی ہے خدیجہ تیرا نکاح کسی عظیم شخصیت سے ہونے والا ہے, اور اس سے قبل اما خدیجہ الکبریٰ کے 2 نکاح ہو چکے ہیں, اور دونوں عرب کے نامی گرامی مشہور خاندانوں کے اندر, بڑے امیر خاندانوں کے اندر. لیکن اب اما خدیجہ کو ایسا نوجوان مل نہیں رہا جسے آپ سمجھیں گے یہ نکاح کے قابل ہے, جس سے آپ نکاح کر سکیں. ہر شخص یہ خواہش رکھتا ہے, بڑے بڑے لوگ خواہش لے کے آتے ہیں, خدیجہ تیرے پاس مال پڑا ہے تو چاہے تو ہم نکاح کر لیں. اما خدیجہ فرماتی ہے نہیں, تمہاری نظر میرے مال پہ ہے, میں تم سے شادی نہیں کروں گی, تم سے نکاح نہیں کروں گی. ادھر اللہ کے محبوب پیغمبر مال لے کر جاتے ہیں, سامان تجارت. اب جب یہ قافلہ مکہ سے چلا شام کی طرف, ادھر شام کے لوگوں کو خبر ہوئی قافلہ آ رہا ہے, سارے شام میں اعلانات ہو گئے, لوگوں مدینہ سے وہی قافلہ واپس آ رہا, مکہ سے وہی قافلہ واپس آ رہا ہے تجارتی, جو پہلے آیا تھا اور جس نے مال بڑا اچھا عمدہ بیچا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مال فروخت کیا. ادھر مال فروخت ہو رہا ہے, پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں لیٹ رہے ہیں. ابھی درخت کے سائے میں لیٹے, سامنے ایک عمارت ہے یہودیوں کی, عیسائیوں کا معبد خانہ ہے. وہاں سے عیسائی راہب جس کا نام ہے نستورہ, اور یہ نستورہ شاگرد ہے یا بیٹا ہے بحیرہ راہب کا. یہ بحیرہ راہب کون ہے؟ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 برس یا 12 برس ہے, اور آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سامان تجارت کے اس تجارت والے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں, اس قافلے کے ساتھ آ رہے ہیں. جب بحیرہ راہب نے دیکھا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آپ کے چہرے کو دیکھتا گیا, اور وہ تورات کی نشانیاں, وہ انجیل کی نشانیاں پڑھتا رہا. جب ساری نشانیاں مکمل ہو گئی, محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے کہتا ہے اے ابو طالب, اے سردار ابو طالب میری بات سن. سائڈ پہ لے جا کے کہتا ہے اس بچے کو ذرا ادھر بلا. اے ابو طالب ذرا اس بچے سے پتہ تو کر, اس کے دونوں کندھوں کے درمیان کوئی نشان ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں. یہ بحیرہ راہب وہ نشان دیکھتا ہے اور چومتا ہے, اور آپ کے چچا کو کہتا ہے ابو طالب اس بچے کو جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے واپس لے جاؤ. اس بچے کو بڑا خطرہ ہے یہود سے, ایک وقت ہوگا جب پروردگار تیرے اس بھتیجے کو, اور اس سے قبل خوبصورت گفتگو کتنی ہے, سوال کرتا ہے ابو طالب اے سردار تو جو قافلہ لے کے آیا, اتنا بڑا سردار ہے عرب کا, مجھے بتا یہ بچہ کون ہے؟ سردار ابو طالب عرض کرتے ہیں اے بحیرہ یہ میرا بیٹا ہے. بحیرہ راہب کہتا ہے تو نے مجھ سے کہا تھا جو بات کروں گا سچ کروں گا, سردار جھوٹ نہیں بولا کرتے, تو جھوٹ کہتا ہے. سردار ابو طالب حیران ہو جاتے ہیں اسے کیسے پتا یہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ کہاں مکہ, کہاں شام, کہاں بحیرہ راہب, اسے کس نے بتا دیا کہ یہ میرا بیٹا نہیں؟ سردار کہتا نہیں تیرا بیٹا نہیں ہے. بحیرہ راہب کہتا تیرا بیٹا نہیں ہے, سیدھی بات بتا. سردار ابو طالب کہتے ہیں میرا بھتیجا ہے, میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے, نام ہے محمد بن عبداللہ. بحیرہ کہتا ٹھیک ہے, اور ساتھ کہتا ہے میں نے تورات میں دیکھا, انجیل میں دیکھا, اور مجھے پتا چلا اس بات کا کہ اس بچے کے والدین دونوں دنیا میں نہیں ہیں. کیا یہ بات سچ ہے؟ فرماتا ہے یہ بات سچ ہے. جب اتنی بات سنی مکالمہ مزید وسیع ہوا, آخر میں کہنے لگا سردار اس بچے کو واپس لے جاؤ, اس بچے کی حفاظت کرنا, یہ ایک وقت آئے گا پروردگار اسے نبوت سے نوازے گا. اب یہ اس بحیرے کا شاگرد یا اس کا بیٹا نستورہ راہب, اس نے دیکھا درخت کے سائے میں پاک پیغمبر کو آرام کرتے ہوئے, فوراً اپنے عبادت خانے سے نکلا اور آ کے کہنے لگا تم کون ہو؟ لات و عزیٰ کی قسم بتا سچ سچ تو کون ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں لات و عزیٰ سے بیزار ہوں, میں ان کو اپنا معبود نہیں سمجھتا, میں ان کو کچھ نہیں سمجھتا. ہاں میرا نام محمد ہے,
عرب کے علاقے سے آیا ہوں. ادھر یہ معاملہ سنا بعد آپ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لائے ہوئے اما خدیجہ الکبریٰ کے رشتہ دار حضرت خزیمہ آتے ہیں اور آ کر پاس کھڑے ہو جاتے ہیں. بحیرہ نستورہ کیا مسئلہ ہے, کیوں پریشان کر رہا ہے ہمارے اس سردار کو, آقا کو کیوں پریشان کر رہا ہے؟ کہتا نہیں میں پریشان نہیں کر رہا, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے بیٹھ کوئی نہیں سکتا, یہ شخص آنے والا اللہ کا نبی ہوگا. جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نستورہ کے سوال جواب پڑھے, ان دونوں نے بحیرہ نستورہ کی بات سن کر شور مچا دیا. قافلے والوں آنا, مدد کو آنا, یہ محمد کو نعوذ باللہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے. یہ بات سنی نستورہ نے فوراً سے بھاگ کے اپنے عبادت خانے میں داخل ہو گیا اور اس کی چھت پہ چڑھ گئے. لوگ اکٹھے ہیں, چھت پہ چڑھ کے کہنے لگا تم مجھ سے کیوں خفا ہوتے ہو, مجھ سے کیوں خوف کھاتے ہو؟ میں تو صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ اس درخت کے نیچے بیٹھ ہی کوئی نہیں سکتا نبی کے سوا, یہ شخص آنے والا اللہ کا نبی ہوگا, یہ شخص اللہ کا نبی ہوگا. اب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجارت سے واپس لوٹے, اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو سارا واقعہ بتایا گیا. اب اما کے دل کے اندر مزید خواہش کہ کاش ایسا نوجوان, ایسا خوب سیرت نوجوان جس کی صورت اور سیرت کی مثال ہی کوئی نہیں, کاش کہ خدیجہ کا نکاح اس سے ہو جائے. اپنی سہیلی نفیسہ کو بھیج دیں اور ساتھ فرماتی ہے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی بات کرو. ادھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پہنچتی ہیں اور جا کے عرض کرتی ہیں کیا آپ نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بڑے طریقے سے بات, کیا آپ نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ارادہ تو ضرور رکھتا ہوں, لیکن کس بنیاد پہ نکاح کروں؟ میرے پاس مال کوئی نہیں, میرے پاس کوئی گھر بار کوئی نہیں, میرے پاس کوئی گھر کی اتنی بڑی چیز کوئی نہیں, نکاح کیسے کروں؟ یس کرتی ہیں اگر آپ کو کوئی رشتہ بتاؤں تو کیا آپ سوچیں گے؟ آپ نے فرمایا ہے کون؟ فرمایا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. پاک پیغمبر نے فرمایا کہ خدیجہ کو بتا دو میرے پاس مال کوئی نہیں, میرے پاس کوئی جائیداد کوئی نہیں, اگر نکاح کرنا چاہتی ہے میری اس حال کے اندر تو اس کی مرضی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس پیغام پہنچا. سیدہ فرماتی ہیں کہ میں تو چاہتی یہی ہوں, میں تو چاہتی ہی یہ ہوں. چنانچہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. آپ کے چچا حضرت ابو طالب اور حضرت حمزہ اس نکاح میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آپ کے کچھ عزیز و اقارب شامل ہوئے, اور ادھر سے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی طرف سے ورقہ بن نوفل آپ کے چچا زاد, یہ تورات اور زبور کے عالم ہیں, یہ شامل ہوئے, اور آپ کے ایک اور رشتہ دار شامل ہوئے, آپ کے چچا شامل ہوئے. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے خطبہ پڑھا, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. ادھر جواب میں اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے خطبہ پڑھا, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور ساتھ میں شکریہ ادا کیا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں سرداران قریش کا جنہوں نے ہماری بات کی لاج رکھی اور ہماری بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے محمد سے کرنے کو قبول فرمایا. اب جواب میں خطبہ پڑھا, خطبہ نکاح پڑھا ورقہ بن نوفل نے, چونکہ یہ عالم ہے, خطبہ پڑھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے. اما خدیجہ وہ خاتون ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی ایک تنکا توڑ کے ڈبل نہیں کیا, ایک تنکا کبھی نہیں توڑا. آپ کے پاس کنیزیں, غلامیں, اتنے غلام آپ کے, اتنی کنیزیں آپ کی, بستر لگایا ملتا ہے, کھانا پکایا ملتا ہے. یہ کب کی بات ہے؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح نہیں ہوا, جب محبوب پیغمبر سے نکاح ہوا. یہی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا محبوب پیغمبر کی آرام کی خاطر ایک منٹ چین نہیں کرتی, ایک لمحہ سکون نہ کرتی. اللہ کے محبوب کو کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے, اللہ کے محبوب کو کہیں کوئی دکھ نہ پہنچ جائے. ادھر نکاح ہوا ہے, ادھر محبوب پیغمبر سے فرماتی اللہ کے محبوب خدیجہ کا سارا مال آپ کا, خدیجہ کے سارے غلام آپ کے, خدیجہ کا گھر بار سارا آپ کا, جیسے چاہیں مال استعمال کریں, جیسے چاہیں غلام استعمال کریں, جیسے چاہیں گھر بار استعمال کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش دکھائی دیتے ہیں. یہ وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے
اسلام سے پہلے کی زندگی ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرماتی ہیں، اور پھر پروردگار نے ان کے بدن سے محبوب پیغمبر کو اولاد سے نوازا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد سے نوازا۔ ادھر محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر، غور و فکر کے اندر مشغول ہے، غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں، اور کچھ جو اور کچھ کھجوریں لے کے ساتھ اس غار کے اندر تشریف فرمائیں کہ آپ کے پاس فرشتہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں اقرا، اے محمد پڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری، پھر کہتے ہیں اقرا پڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری، پھر فرماتے ہیں اقرا۔ پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے اس قدر زور سے دبایا کہ پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اب میں زندہ نہیں بچوں گا، اس قدر زور سے دبایا، اور ساتھ کیا کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا نام لیا، اللہ کا نام لیا، اور مفسرین نے لکھا جبرائیل علیہ السلام کے پاس ایک تحریر موجود تھی جس کو حرہ کہا جاتا تھا۔ عرب کے رواج کے مطابق وہ تحریر تھی، اور کہی جا رہے تھے اے محمد یہ تحریر پڑھیے۔ آپ فرما رہے تھے ما انا بقارئ، میں یہ تحریر نہیں پڑھ سکتا۔ جب 3 مرتبہ انکار ہوا پھر فرمایا اللہ کے نام سے پڑھیے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پہ کب کبھی طاری ہے، اور آپ کا وجود پسینے سے شرابور ہے۔ ائمہ کرام نے، محدثین کرام نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، باپ باندھا، باپ کا نام لکھا، کیف بدء الوحی، وحی کیسے نازل ہوتی تھی، وحی کے آثار بیان کیے، تو فرمایا محبوب پیغمبر کے جسم اطہر پہ پسینے میں شرابور ہو جاتا جسم اطہر۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرماتے ہیں خدیجہ زملونی دسلونی، میرے لیے بستر لگا دو، میرے لیے میرا کمبل لا دو۔ پاک پیغمبر کا بدن کام رہا ہے، پسینے سے شرابور ہے، اور ساتھ کہی جا رہے ہیں خدیجہ مجھے اپنی جان کا بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے، مجھے بڑا خطرہ محسوس ہو رہا ہے اپنی جان کے بارے میں۔ ادھر اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پاک پیغمبر کے لیے بستر کا انتظام فرماتی ہیں، پاک پیغمبر کے لیے کمبل کا، آپ کی اوڑھنی کا انتظام فرماتی ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر کے اندر تشریف فرمائیں، اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آتی ہیں، پاک پیغمبر کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھتی ہیں اور فرماتی ہیں کلا کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ تو وہ ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جو ضعیفوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کے لیے آپ ضیافت کا بندوبست کرتے ہیں، محمد اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رحمت کرے خدیجہ پر، اس کے اس بول نے میں محمد کا سارا خوف ہی دور کر دیا۔ اللہ سے دعا کیا کرے پروردگار گھر والے عطا کرے، ایسے عطا کرے جن کی سیرت بھی ماں سے ملتی ہو، تربیت بھی ماں سے ہوئی ہو۔ کس ماں سے؟ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جیسی ماں، اور اماں خدیجہ الکبریٰ جیسی تربیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی ہیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس، اور جا کر کہتی ہیں ورقہ، اور پہنچتی ہیں تو ورقہ اتنی شدید عمر کو پہنچ چکے ہیں، اتنی لمبی عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ آپ کے پلکوں کے بال چہرے پہ پڑتے ہیں، آپ کے وجود پہ پڑتے ہیں، آپ بوڑھے بہت زیادہ ہیں، آنکھوں کی بینائی سے واضح طور پہ نظر نہیں آتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، ساری بات سن کے فرماتے ہیں خدیجہ مبارک ہو، یہ فرشتہ وہی ہے جو موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، یہ اللہ کا امین ہے، یہ نبوت لے کر آیا ہے، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کر دیا پروردگار نے۔ اور ساتھ کیا فرماتے ہیں اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، اے کاش میں اس وقت زندہ ہوں، اے کاش میری زندگی اتنی لمبی ہو جائے۔ اماں خدیجہ پوچھتی ہیں کس وقت، کون سی زندگی؟ یہ کہتے ہیں ورقہ بن نوفل کہ جب اس محمد کو اسی کے رشتہ دار مکہ سے نکالیں گے، کاش کہ میں ورقہ بن نوفل اس وقت زندہ ہوتا
اور میں دیکھتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لے کے آتا جب پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرشتہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ تشریف لاتا ہے اور عرض کرتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، مبارک ہو آپ کو، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ادھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بعد دوبارہ گھر تشریف لاتے ہیں، اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پاک پیغمبر کو مبارکباد پیش کرتی ہیں اور مسکراتی ہیں، اللہ آپ پر رحمت کرے، اللہ آپ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائے گا، پروردگار آپ کے لیے کبھی کوئی تنگی کا معاملہ نہیں فرمائے گا۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب خدیجہ نے بولا، جب خدیجہ نے میرے حق میں کوئی گفتگو کی، پروردگار نے میرے غم بھی دور کر دیے، ایسی بھی سارے غم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور کر دیے۔ اور اماں خدیجہ نے سب سے پہلے محبوب پیغمبر پر ایمان لائی ہیں، سب سے پہلے گھر آئے، کسی کو نہیں بتایا وحی کا، اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو پتا چلا، سب سے پہلے آپ کو بتلایا، زوجہ محترمہ کو۔ زوجہ محترمہ بھی وہ جس نے پاک پیغمبر کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا ہے اور آپ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہیں اور ساتھ آپ کو تسلی دیتی ہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور اپنی بیٹیوں کو کہتی ہیں بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، خود بھی ایمان لائی، اپنی بیٹیوں کو بھی ایمان سے ہمکنار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مدد فرمائی محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اس سال محبوب پیغمبر کا اسی سال اس سے قبل آپ کے چچا سردار ابو طالب کا انتقال ہوا، اور جب اماں خدیجہ کا انتقال ہوا اس سے پہلے کا وہ واقعہ شیب ابی طالب کا، جب شیب ابی طالب سے واپس آئی نا اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ایک نوابزادی، ایک خاتون جو مکہ کی رئیس عورت، طاہرہ عورت، مکہ کی سب سے مالدار عورت، اتنی تنگی تکلیف دیکھی کوئی نہیں۔ جب محبوب پیغمبر کے ساتھ تکلیف کا وہ لمحہ، وہ سال، زندگی کا وہ زمانے گزارے تو بیمار پڑ گئی، اس قدر بیمار ہوئی کہ جب شیب ابی طالب کا وہ معاہدہ ختم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو آزادی ملی، اماں خدیجہ الکبریٰ شدید بیمار ہے اور اسی بیماری کے اندر دنیا سے رخصت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ 25 برس رفاقت کے گزارے۔ 25 برس رفاقت کے بعد جب محبوب پیغمبر قبر مبارک کے اندر اتار رہے ہیں اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو، محبوب پیغمبر کی آنکھوں سے 2 آنسو جاری ہوئے، موتی جیسے، ہیرے جیسے 2 آنسو، اور زمین میں جذب ہو گئے۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہے، فرماتے ہیں کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے بڑھ کے غم کا سال کوئی نہیں آیا، یہ میرے لیے عام الحزن ہے، غم کا سال ہے۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد متعدد نکاح ہوئے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دروازے میں دستک ہوئی، پاک پیغمبر کے پاس ایک خاتون تشریف لائی، اور یہ خاتون کون ہے؟ اماں خدیجہ الکبریٰ کی بہن ہے۔ جب آواز دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاگ کے دروازہ کھولا، دیکھا خدیجہ الکبریٰ کی بہن ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو یاد کر کے رونے لگے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب کیا آپ ہر وقت عائشہ کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ بوڑھی عورت تھی، کیا دے دیا اس نے ایسا؟ بوڑھی عورت کو آپ ہر وقت یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا اور فرمایا عائشہ تو کس کے بارے کہہ رہی ہے؟ خدیجہ کے بارے میں۔ خدیجہ کے بارے میں سن، خدیجہ وہ عورت ہے جس نے سب سے پہلے مجھ پہ ایمان لائی، کوئی شخص میری صداقت کو تسلیم نہ کرتا جب تک خدیجہ نے تسلیم نہ کیا۔ خدیجہ نے مجھ پر ایمان لایا، میری تصدیق کی، لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، خدیجہ نے میری مدد کی، مجھے اپنا مال دیا، لوگ مجھ سے مال چھین رہے تھے۔ خدیجہ وہ عورت ہے جس نے ہر وقت میری مدد کی، ہر وقت میری مدد کی، کبھی اپنے غلاموں کے ذریعے، کبھی اپنے مال کے ذریعے، کبھی اپنے گھر بار کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خدیجہ پر کروڑوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور پھر ساتھ پتہ کیا فرماتے؟ خوشی کا موقع ہوتا، خوشی کا جب بھی موقع ہوتا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ فلاں چیز لے جاؤ اور خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کے آؤ۔ اللہ کے محبوب آپ بڑا پیار کرتے ہیں خدیجہ سے، فرمایا ہاں خدیجہ ہے ہی وہ خاتون، خدیجہ ہی وہ خاتون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی آئی ہیں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ ہر وقت کی ہے، خاتون ہو کے وہ سپورٹ کی ہے کہ ایسی سپورٹ کوئی نہ کر سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرماتے، قربانی کا گوشت سب سے پہلے بھیجتے اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کے گھر۔ یہ وہ ماں ہے جن کی سیرت ہے، یہ وہ ماں ہے جن کا کردار ہے، جن کو لوگ زمانے جاہلیت میں طاہرہ کہتے ہیں، پاک باز کہتے ہیں۔ ایک ہماری سیرت بھی ہے، ایک ہمارے نوجوان بھی ہیں، ایک ہمارا معاشرہ بھی ہے، جہاں چوک چوراہا دیکھتے ہیں وہاں کھڑے ہوتے ہیں سج کے سنور کے، بڑا اپنا حلیہ سیدھا کر کے۔ کیوں کھڑے ہو؟ لوگوں کی مائیں بہنیں گزریں گی، ہم دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ محبوب پیغمبر کی سیرت تو یہ نہیں تھی، محبوب پیغمبر کی زوجہ محترمہ کی یہ سیرت تو نہ تھی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی یہ سیرت نہیں تھی، پاک پیغمبر کی یہ تربیت نہیں تھی۔ کیسا امتی ہے؟ ابھی محرم الحرام آئے گا، محرم الحرام کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، سارے مسلمان عشق نبی کے جلوس نکالیں گے، عشق نبی کے نعرے لگائیں گے، لیکن جب عمل کی بات آئے گی پتہ کوئی نہیں۔ جھگڑ رہے ہیں ولادت کب ہوئی، جھگڑ رہے ہیں، ایک کہتا 9 کو، دوسرا کہتا 12 کو، تیسرا کہتا 11 کو، 10 کو، 6 کو۔ جھگڑا اس بات پہ جھگڑا ہی کوئی نہیں کہ محبوب پیغمبر کی سنت پہ میں عمل کیوں نہیں کرتا، میری ماں عمل کیوں نہیں کرتی، میری بیٹی عمل کیوں نہیں کرتی، میری بیوی عمل کیوں نہیں کرتی۔ مقابلہ تو اس بات پہ ہونا چاہیے تھا، جھگڑا تو اس بات پہ ہونا چاہیے تھا کہ آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل ہوگا۔ جھگڑا ہو رہا ہے تاریخوں پہ، جھگڑا ہو رہا ہے حلوہ کیسا بنانا ہے، کیک کیسا بنانا ہے، جلوس کو لیڈ کون کرے گا، جلوس میں تقاریر کون کرے گا، اس بات کے اوپر جھڑیاں کیسے لگیں گی، چراغاں کیسے ہوگی، میلاد کیسے منایا جائے گا، لوگ پڑھیں گے کیسے۔ پھر جب نماز کا وقت آئے گا سارے عاشق رسول اپنے اپنے گھروں میں آذان سن رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے۔ شادی بیاہ کا فنکشن آئے گا، ہماری مرضی جیسے بیاہ کریں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے نکاح ہوئے، 3 نکاح ہوئے، 2 پاک پیغمبر سے پہلے اور 1 پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نہایت سادگی سے ولیمہ بڑا کیا جاتا ہے۔ اس کے سوا ناچ گانے کا بندوبست اس وقت بھی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ پتہ نہیں مسلمانوں میں کہاں سے وہ لوگ جو اللہ کے دین کی خاطر سب کچھ چھوڑ کے مہاجر بن کے یہاں آئے، اس کے بعد بھی اپنے شادی کے اندر، اپنی فوتگی کے اندر اپنی مرضی کو شامل کر کے رکھیں۔ کہاں کا دین ہے، کہاں کی انسانیت ہے؟ یاد رکھیے قیامت کے دن میزان لگنا ہے، ترازو لگنا ہے۔ اس ترازو میں میرے بھی عمل تلنے، آپ کے عمل بھی تولے جانے ہیں، سب کے عمل تلنے۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، شہادت سے چند لمحات قبل شدید زخمی ہیں، زخموں سے چور ہیں، دودھ دیتے ہیں پیٹ کے رستے باہر، شہد دیتے ہیں پیٹ کے رستے باہر آ جاتا ہے۔ اس حال کے اندر اللہ سے پتہ ہے دعا کیا کر رہے ہیں؟ پروردگار اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا عمر تباہ و برباد ہو۔ کون عمر؟ جس کے بارے میں محبوب پیغمبر فرماتے ہیں عمر جب تو گزرتا ہے نا تجھے دیکھ کے شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ پاک پیغمبر مسکراتے تھے دیکھ کے، واہ عمر اللہ نے تیری کیا شان بنائی، تو گزرتا ہے شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ لوگوں کو شیطان وسوسے پیدا کرنے آتا ہے، تجھے دیکھ کے راستہ ہی بدل لیتا ہے۔ وہ عمر اللہ سے دعا کر رہے ہیں پروردگار تو نے اگر عمر کو معاف نہ کیا تو عمر تباہ و برباد ہو گیا۔ ہم کس گمان کے اندر ہیں، کس وہم کے اندر ہیں، کس مغالطے میں مبتلا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں سیرت عطا فرمائے، ہماری ماں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو وہ حیا کا درس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آرام کی وجہ سے جو اماں خدیجہ الکبریٰ نے پاک پیغمبر کے آرام کا خیال رکھا۔ ایک تفسیر والے نے یہ بھی لکھا، سیرت نگار نے فرماتے کہ جب اللہ کے محبوب گھر تشریف لاتے اماں خدیجہ کبھی تیز قدموں سے بھی نہ چلتی کہ محبوب پیغمبر کے قدم کانوں میں کبھی میرے قدموں کا کھڑاک نہ چلا جائے، تیز قدموں سے بھی کبھی نہیں چلی۔ اور پاک پیغمبر کے آرام کا اتنا خیال رکھا، گھر میں کبھی شور نہیں ہونے دیا، پاک پیغمبر کو کبھی تھکاوٹ نہیں ہونے دی۔ پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا اللہ نے مجھے جنت کے اندر ایک محل دکھایا، خدیجہ کا محل۔ کیسا محل؟ ایسا محل جس میں شور کوئی نہیں، ایسا محل جس میں تھکاوٹ کوئی نہیں۔ کیوں؟ پروردگار کے محبوب کا دنیا میں آرام کا خیال رکھا تھا، تھکاوٹ کا دنیا میں محبوب پیغمبر کے گھر میں شور کبھی نہیں ہونے دیا۔ پروردگار نے فرمایا خدیجہ جب تو میری جنت میں آئے گی میں تیرے لیے جنت بھی ایسی دوں گا جس میں شور نہیں ہوگا،
جس میں کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تو اماں خدیجۃ الکبریٰ سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، امہات المومنین سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولاد وہی اچھی جو والدین کی نصیحت پہ چلے، اولاد وہی اچھی ہے جو والدین کی باتوں کو مانے اور اس پر عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عمل کی توفیق عطا فرمائے۔